دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ہمارے دروس کو توجہ سے سنیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز سامعین، گزشتہ دروس میں ہم نے ایمان باللہ کے بارے میں ذکر فرمایا تھا۔ اس درس میں ہم ایمان بالملائکہ کے بارے میں ذکر فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم ایمانیات میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس ترتیب سے آیا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس ترتیب سے آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک کا ایک حصہ ذکر فرمایا، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور ایک اعرابی کے شکل میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات دیے۔ ایمان کے بارے میں اس نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالبعث بعد الموت وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اس حدیث مبارک میں بھی ایمان باللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالملائکہ کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ کے سامنے آیات مبارک جو میں نے ذکر فرمایا تو اس میں بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، آخر میں فرماتے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور ملائکہ کا کفر کرتے ہیں تو اس کا کفر کرنا ضلالت اور گمراہی کا سبب ہے، تو اس پر ایمان لانا یہ کامیابی کا سبب ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان باللہ اور اس کے بعد ایمان بالملائکہ۔ تو اس لیے ہم اس درس میں ایمان بالملائکہ کے بارے میں ذکر فرمائیں گے۔ ملائکہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اس کا وجود ہے، جیسے کہ دوسرے مخلوقات ہے اس طرح ملائک، فرشتے، یہ بھی اللہ جل شانہ کے ایک مخلوق ہے، اور اس کو اللہ جل شانہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، مسلم شریف میں ذکر ہے، ان الملائکۃ خلقت من النور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائک، فرشتے اور نور سے پیدا کیے گئے ہیں، والجن من النار، اور جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، وبنو آدم مما تعرفون، اور انسان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ جل شانہ نے وہ مٹی سے پیدا کیے ہیں۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہو گیا کہ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، اللہ جل شانہ نے نور سے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے عقائد کی کتابوں میں
یہ عقیدہ ذکر ہے کہ ہوا جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، کہ وہ ایک نورانی جسم ہے اور وہ مختلف اشکال تبدیل کر سکتے ہیں، اپنے شکل کو مختلف اشکال میں تبدیل کر سکتے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس شکل میں وہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ کے بارے میں عقیدہ ہو گیا۔ فرشتوں کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہے۔ بعض لوگ تو فرشتوں کو بالکل مانتے ہی نہیں، فرشتوں کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، جیسے کہ سر سید احمد خان اور اس کے پیروکار غلام احمد پرویز، وہ بالکل فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ فرشتوں، معجزات، جنات، ان ساروں کے وجود کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ فرشتوں کو اللہ جل شانہ کی بیٹیاں وہ تسلیم کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ اس کو متصرف مانتے ہیں، جیسے کہ یونان کے فلاسفہ، وہ فرشتوں کو اجسام مجردہ مانتے ہیں، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے نظام جو چل رہا ہے یہ فرشتے اس کو چلا رہے ہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نورانی اجسام ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو فرشتوں کو مختلف امور اور سپرد کی ہے، اور وہ بطریق احسن اس کو پورے کر رہے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اس کو اللہ جل شانہ حکم کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس میں 4 فرشتے جو ہے وہ بڑے اور معزز فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ اس کو اللہ جل شانہ نے مختلف امور و سفرد کی ہے۔ اس طرح حفظہ فرشتے بھی ہیں، انسان کے ساتھ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کرامن کاتبین، یہ بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یفعلون ما تفعلون، یکتبون ما تفعلون، کہ ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف، ایک نیک اعمال کو لکھنے والا فرشتہ ہے اور ایک گناہوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے، اور انسان جو بھی کرتا ہے اور جو بھی بولتا ہے وہ سارے اس کو لکھتے ہیں۔ اور اس طرح کے حملۃ العرش بھی ہے، اور ملک الجبال بھی ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کی ڈیوٹی عطا فرمائی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک فرشتہ لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ ملک الجبال ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ختم کر دے گا، تو یہ بھی ثابت ہے۔ اور اس طرح فرشتوں کے بارے میں، اس کے تعداد کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، یہ اللہ جل شانہ کے مخلوق ہے، اس کی پوری علم اللہ جل شانہ کے پاس ہے کہ کتنے ہیں، تو سارے فرشتوں کی تعداد کا علم وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور اس طرح فرشتوں کے بازو کے بارے میں کہ اس کے لیے بازو ہے یا نہیں ہے، تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس کے لیے بازو ہے، لیکن وہ کتنے ہیں اس کے بارے میں پوری وضاحت نہیں ہے، تو ہم مطلقاً یہ
عقیدہ رکھیں گے کہ اس کے بازو ہے، اور فرشتے اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہاروت و ماروت علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں مختلف اسرائیلی روایات لوگ پیش کرتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا تھا اور اب وہ معذب ہو رہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے قیامت تک۔ تو یہ سارے روایات جو ہے وہ غلط ہے، علماء نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، لوگوں نے اپنے آپ سے بنائے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اس طرح عقیدہ رکھنا وہ غلط ہے۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتوں کا وجود ہے، اور وہ اللہ جل شانہ نے اس کو نور سے پیدا کیا ہے، نورانی مخلوق ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کو جو اعمال جو کام سپرد کیے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے اس کاموں کو صحیح طریقے سے بطریق احسن وہ پورے کر رہے ہیں، وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔